بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں خواتین کا کردار۔ کربلا میں خواتین نے اپنے امام وقت کے ساتھ اور ان کی نصرت کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ عزیزان محترم، ہمیں بھی اس محرم میں اپنے آپ کو حسینی اور علمی خواتین کو رول ماڈل قرار دیتے ہوئے ان کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے۔ اگر ہم عربوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ تاریخ عورتوں کے لیے بہت دردناک ہے۔ اگر ہم تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دیکھیں تو جب عربوں کو یہ خبر ملتی کہ ان کے گھر کوئی بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ یہ خبر سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ پیلا یا سیاہ ہو جاتا۔ اور اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو آپ نے کہا، اے شخص، کیا تیرا گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی بڑا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے گھر سے باہر گیا، 3 سال بعد جب گھر واپس آیا تو میں نے گھر کے صحن میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ کچھ عرصے کے لیے گھر سے باہر گئے تو ایک بچے کی ولادت ہونے والی تھی، یہ وہی ہماری بیٹی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن جب ماں بیٹی سو گئی تو میں نے بچی کو اٹھایا اور دور صحرا میں زمین میں گڑھا کھودا اور اسے کاٹ دیا۔ عزیزان محترم، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کر۔ بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، بابا بابا کرتی رہی، لیکن وہ شخص کہتا ہے مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عزیزان محترم، یہ وہ کردار تھا جو عرب کے لوگوں کا تھا۔ فقط یہی نہیں، انہوں نے کتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ لیکن جب اسلام آیا، رسول خدا آئے اور رسول خدا نے جناب سیدہ کے ہاتھوں کے بوسے لیے، کبھی پیشانی کو چوما اور بوسے لے لے کر لوگوں کو بتایا کہ فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ بھی بتایا کہ عظمت خاتون کیا ہے، عظمت زن کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ کردار تھا جو فاطمی کردار تھا۔ ایک اور کردار جو زینبی کردار ہے، جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسین ابن علی نے اہل بیت کی خواتین، بہن بیٹی یعنی زینب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ صغریٰ سے وصیت فرمائی کہ اگر جب میں قتل کیا جاؤں تو تم نے اپنی گربان کو چاک نہیں کرنا، تم نے اپنے چہرے پر خراش نہیں لگانی، اپنی زبان سے کوئی نازیبا کلمات اور بات ادا نہیں کرنے۔ اسی طرح کے کئی حالات ہمیں امام حسین کے خاندان میں ملتے ہیں۔ دشمنوں کا خیموں پر حملہ کرنا، مال و اسباب کو لوٹنا۔ تو قبیلہ بن بکر کی بن وائل کی خواتین میں سے ایک خاتون اہل حرم کے دفاع کے لیے آگے بڑھی اور کہا، اے بکر بن وائل کی آل اور اولاد، کیا تم پیغمبر کی خواتین کو بھی لوٹتے ہو؟ عزیزان محترم، امام کی خواتین، بیٹیاں، بہن اس بات کو خاص طور پر اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی کہ پیغمبر کی اہل بیت کی پاک دامنی اور پردہ نشینی کی حرمت جہاں تک بھی ہو محفوظ رہے۔ جیسا کہ بی بی ام کلثوم نے اسیروں کو لے جانے والے مامورین میں سے ایک شکی سے فرمایا کہ ہمیں دمشق کے ایسے دروازے سے لے جانا جہاں لوگوں کا مجمع کم ہو، جہاں کم لوگ موجود ہوں، وہاں سے، اور یہ بھی درخواست کی کہ سرہائے شہداء اور اہل بیت کے اونٹوں کے درمیان فاصلہ رکھیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں انہیں دیکھیں، رسول خدا کی خواتین اہل حرم کا تماشا نہ دیکھیں۔ عزیزان محترم، تو یہ کردار تھا زینبی کردار۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ شکریہ۔